اللہ بلا پوری صورت نازل ہوئی۔ تو اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنا یہ ایمان کی نشانی کا، ایمان کی مٹھاس کی علامت ہے، تب وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا تب وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو سمجھے بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا انسان کو ناپسند ہو، اور اتنا ناپسند ہو کہ آگ میں جانا آسان معلوم ہو کفر میں جانے سے، تب وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پائے۔ تین بات: سب سے زیادہ محبت اللہ رسول سے، دوسری بات محبت اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، اور کفر میں جانا ناپسند ہو، تب وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پائے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پاک کرامی حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے اور اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھے، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، اور کفر میں جانا، آگ میں جانے سے، کفر میں جانا مشکل ہو آگ میں جانے سے، یعنی کہ آگ میں چلا جانا اس کو پسند ہو، کفر میں جانا پسند نہ ہو، تب وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پائے۔ کوئی بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ حکایت میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عابد شب زندہ دار، عابد زاہد آدمی، عبادت گزار آدمی، رات تک تہجد پڑھنے والا، عبادت گزار آدمی، اس کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے ایک درخت کی پوجا شروع کر دیا، ایک پیڑ کی درخت کی پرستش شروع کر دی۔ اس کو غصہ آیا، یہ کیا؟ وہ کلہاڑا لیا، گیا راستہ، جانے لگا درخت کو کاٹنے کے لیے کہ درخت کاٹ دیں گے، نہ درخت رہے گا نہ پوجا ہوگی، کاٹ دیں گے درخت۔ جب جا رہا تھا راستے میں تو شیطان اس کے پاس گیا، آ کر کے اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ درخت کی پوجا ہو رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس کو کاٹ دیا۔ تو شیطان نے کہا کیسے کاٹ دیں گے؟ میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا نگران ہوں، کیسے کاٹ دیں گے؟ اب بات تھوڑی سی بڑھ گئی تو شیطان میں اور اس عابد پہ لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو وہ عابد شیطان کو پچھاڑ گیا، شیطان چاروں شانے چت ہو گیا، وہ عابد اس کے سینے میں سوار ہو گیا، مار دیں گے، وہ پہلے مار دو، اس کے بعد مار دو۔ تو شیطان نے کہا کہ حضرت آپ عابد زاہد آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، نماز پڑھ لی، آپ کو اس طرح سے جانے لگے گا۔ آپ ایک کام کیجیے، ہم آپ کو روزانہ ایک اشرفی دیں گے، ایک اشرفی سونے کی سکھا آپ کو ہم روزانہ دیں گے۔ آپ کے کام چھوڑیے، جائیے عبادت میں لگے رہیے، تہجد پڑھیے، آپ اس کو کاٹیے گا، تھک جائیے گا، جب آپ کو تہجد نہیں پڑھ پائیے گا، عبادت نہیں کر پائیے گا۔ روزانہ ایک اشرفی دیں گے، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، غریبوں کو صدقہ خیرات کرو، آرام سے رہو۔ شیطان کا جادو اس آدمی پہ چل گیا، واپس چلا گیا۔ اب روزانہ ایک اشرفی اس کو مل رہی ہے، کھا پی کے مست ہے، بیوی بچوں کو بھی دیا، غریبوں کو خیرات بھی کر رہا، مست ہے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد اشرفی ملنا بند ہو گیا۔ جب اشرفی ملنا بند ہوا تو پھر وہ آدمی پھر غصے میں آیا، چلا گیا کہ آج جا کے کاٹ ہی نہیں ملا۔ جب دوبارہ جانے لگا تو شیطان سے پھر ملاقات۔ شیطان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کاٹ میں جا رہا ہوں، کہا نہیں جا سکتے۔ گتھم گتھا ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ اب جو لڑائی ہوئی تو شیطان اس آدمی پر حاوی ہو گیا، وہ چاروں شانے چت ہو گئے، سینے پہ سوار ہو گئے، مار دیں گے تم کو، ابھی زیادہ اس کا نہیں دے گا، واپس جاؤ۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب معاملہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے، چند دن پہلے ہم اس پر حاوی ہو گئے تھے، آج کیا بات ہو گئی کہ آج یہ اس پر حاوی ہو سکتا ہے؟ کہ بھائی بتاؤ، کچھ
پہلے، ہفتہ روز پہلے تم سے میری لڑائی ہوئی تھی، میں نے تجھ کو ہرا دیا تھا، اور آج پھر لڑائی ہوئی تو تم مجھ کو ہرا دیے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو پہلے جا رہے تھے نا وہ اللہ کے لیے جا رہے تھے، اس لیے آپ میرے اوپر حاوی تھے، لیکن اب جو جا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں جا رہے بلکہ اشرفی کے لیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے میں آپ پر حاوی آ گیا۔ یہ حکایت پتہ کیا چلا اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام آپ زندگی میں کیجئے اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، آپ کامیاب ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجئے، آپ کامیاب ہیں۔ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کیجئے، آپ کامیاب ہیں۔ آپ بیوی سے محبت کیجئے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ کامیاب ہیں۔ آپ بچوں سے پیار کیجئے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ کامیاب ہیں۔ آپ ماں باپ کی عزت کیجئے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ کامیاب ہیں۔ آپ دنیا داری کیجئے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ اللہ رسول کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیجئے گا تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایمان کی مٹھاس ملے گی اس وقت کہ سب سے زیادہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت ہو، اور اللہ کے لیے بغض رکھے آدمی اور اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور کفر میں جانا اس کو سب سے زیادہ ناپسند ہو، تب وہ آدمی ایمان کی مٹھاس ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سے تمام لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی حلاوت و مٹھاس عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔